السلام علیکم. یہ 2022 کا فرسٹ پیپر ہے. اس میں اردو کے کوشچنس دیکھیں گے ہم. یہ کوشچن نمبر 41 ہے. اس میں مصنفین کے بارے میں پوچھا گیا ہے. یہ دو کوشچنس میں 1 اکتوبر 1958 کو پشاور میں 1858 کو پشاور میں پیدا ہوئے. کون پیدا ہوئے 1 اکتوبر 1858 کو پشاور میں؟ تو یہاں پر ایک آنسر ہے پطرس بخاری. یہ کس طرح صحیح ہے؟ ہم پطرس بخاری کے بارے میں پڑھ کے یہ جان سکتے کہ کیا یہ آپشن صحیح ہے یا نہیں. تو پطرس بخاری کا اصل نام تھا سید احمد شاہ بخاری. اس مضمون یہ جو مضمون کتے ہیں یہ ان کے ایک مضمون پطرس سے لیا گیا ہے. ان کا ایک مضمون ہے پطرس، اسی میں سے یہ جو لیسن ہے کتے لیا گیا ہے. ان کا اصلی نام سید احمد شاہ بخاری ہے اور ادبی دنیا میں پطرس کے قلمی نام سے مشہور ہوئے تھے. یہ 1 اکتوبر 1858 کو پشاور میں پیدا ہوئے. تو یہ صحیح ہے نا آپشن کے. 1858 کو پشاور میں کون پیدا ہوئے؟ پطرس بخاری. اور آگے جانیں گے ہم پطرس بخاری کے بارے میں. یہ 1937 میں آل انڈیا ریڈیو کے ایسٹ ڈائریکٹر مقرر ہوئے. 1937 میں کیا ہے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ریڈیو ڈائریکٹر مقرر ہوئے. ان کی گوناگو صلاحیتوں کی وجہ سے اقوام متحدہ کے یہ جنرل سیکریٹری بھی بنے تھے. ان کی اچھی صلاحیتوں کی وجہ سے کیا ہے، یہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری بھی بنے. اور یہ ایشیا کے یہ پہلے ایشیائی تھے جن کو اس عہدے پر فائز کیا گیا تھا. یہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری جو بنے، یہ پطرس بخاری جو ہے پہلے ایشیائی تھے جنہیں اقوام متحدہ کا جنرل سیکریٹری بنایا گیا تھا. پطرس بخاری کا انتقال 1958 میں ہوا. تو یہ جو آپشن تھا وہ صحیح ہے نا. یہ پطرس بخاری 1858 کو پشاور میں پیدا ہوئے. آگے دیکھیں گے ہم نرملا اور جلوہ اثار کے مصنف ہے. یہ مجموعہ کلام ہے نرملا اور جلوہ اثار. تو ان کے مصنف کون ہیں؟ یہاں پر 4 آپشن ہیں: کرشن چندر، پریم چند، ڈپٹی نذیر احمد اور سر سید احمد خان. تو یہاں پر ایک آنسر ٹک ہے پریم چند. تو ہم پریم چند کے بارے میں جانیں گے اور معلوم کریں گے کہ کیا یہ صحیح ہے آپشن یا نہیں. منشی پریم چند 1880 میں بنارس میں پیدا ہوئے. منشی پریم چند کو ان کے والد نے دھنپت رائے نام دیا. منشی پریم چند کا پہلے نواب رائے اور بعد میں پریم چند قلمی نام قرار دیا. منشی چند نے کیا تھا، پہلے اپنا نام نواب رائے، ان کے والد نے دھنپت رائے نام رکھا، لیکن انہوں نے اپنا قلمی نام پہلے نواب رائے رکھا، بعد میں پریم چند کر لیا. منشی پریم چند BA تک تعلیم حاصل کی. منشی پریم چند معلم کی حیثیت سے تدریسی فرائض انجام دیتے رہے. وہ ایک معلم یعنی کہ اپنا استاد کی حیثیت سے کام کرتے رہے. اس کے بعد تصنیف و تالیف کا آغاز کیا. اس کے بعد انہوں کتابیں لکھنا شروع کیا انہوں نے. منشی پریم چند اردو اور ہندی کے مشہور معرف ادیب ہے. یہ اردو اور ہندی دونوں میں لکھتے رہے. یہ منشی پریم چند کی تحریروں میں گاؤں کا ماحول اور سماجی و معاشی پہلو کے ساتھ ساتھ اصلاح و معاشرہ بھی ملتا ہے. ان کی کہانیاں کیا ہے، گاؤں کے ماحول اور سماجی ماحول پر زیادہ بنی ہوئی ہوتی ہے. منشی پریم چند کا انداز بیاں دل نشیں ہوتا ہے. پڑھنے والے یہ محسوس کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ سچی بات سچے انسان کے قلم کاغذ پر اتاری گئی ہے. ان کی کہانیاں جب پڑھتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ ہو رہا ہے. منشی پریم چند کے چند مشہور ناول، ان کے مشہور ناول کون کون سے ہیں؟ پردہ مجاز، چوگانی ہستی، میدان عمل، نرملا، جلوہ اثار، گودان اور کفن. ان کے یہ مشہور ناول ہے. یہاں پر سوال میں یہی پوچھ رہا نا کہ جلوہ اثار اور نرملا کے مصنف کون ہیں؟ پریم چند. یہ ہو گیا نا صحیح آپشن. اب آگے دیکھیں گے ہم حکیم الشعراء اور صوفی سرمد، ان کے القاب ہے. کس کے القاب ہے یہ دیکھیں گے ہم. یہاں پر ایک آنسر ہے کہ امجد حیدرآبادی کے یہ القاب ہے، بلکہ یہاں پر آنسر ٹک ہے. تو یہ صحیح ہے یا نہیں دیکھیں گے ہم امجد حیدرآبادی کے بارے میں جان کر.
امجد حیدرآبادی کا اصل نام تھا سید احمد حسین امجد، تخلص تھا امجد ان کی پیدائش اور وفات یہ 1888 کو پیدا ہوئے اور 1961 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ مقام ولادت کہاں کی ہے؟ ان کے حیدرآباد، ان کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے نا، حیدرآبادی ہے نا، مقام ولادت ہے حیدرآباد۔ مجموعہ کلام ان کے ہیں ریاض امجد، فرقہ امجد اور رباعیات امجد، یہ ان کے مجموعہ کلام ہیں۔ اور لقب کیا کیا ہے؟ حکیم الشعراء اور صوفی سرمد، یہی پوچھ رہا نا، ان کے القاب ہی پوچھ رہا نا، کیا کیا ہے؟ حکیم الشعراء اور صوفی سرمد، تو یہ صحیح ہے، امجد حیدرآبادی حکیم الشعراء اور صوفی سرمد ہے، ان کے القاب ہے۔ بینا تخلص انہوں نے اختیار کیا، کس نے اختیار کیا بینا تخلص؟ تو یہاں پر ایک آپشن ہے پروین شاکر، تو یہ کس طرح صحیح ہے دیکھیں گے ہم ان کے پیراگراف پروین شاکر کے بارے میں پڑھ کے۔ پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید شاکر حسین تھا۔ پروین شاکر کا گھرانہ علمی، ادبی اور مذہبی تھا۔ انہوں نے ایم اے کیا، اس کے بعد سول سروس امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد محکمہ کسٹم سے وابستہ ہو گئی۔ پہلے ان کا تخلص بینا تھا، یہی پوچھ رہا ہے نا، کس کا تخلص بینا تھا؟ پروین شاکر کا تخلص کیا تھا؟ بینا تھا، یہ صحیح آپشن ہے۔ آگے دیکھیں گے اور ہم پروین شاکر کے بارے میں۔ بعد میں انہوں نے اپنا تخلص بدل لیا۔ ان کے 5 مجموعے کلام منظر عام ہیں۔ کون کون سے ان کے مجموعے کلام؟ خوشبو ہے، صد برگ خود کلامی ہے، انکار اور کف ہے، آئینہ ان کے مجموعے کلام ہیں۔ 26 دسمبر 1984 کو ایک کار حادثے میں ان کی موت ہو گئی۔ اب آگے بڑھیں گے ہم، یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا، یہ مصنفین کے بارے میں تھا۔ اب یہاں پہ قواعد کے بارے میں ہے۔ حرف خمری ہے، حرف خمری کون کون سے ہے پوچھ رہا نے۔ حرف خمری، ان میں سے حرف خمری کون سے ہیں؟ تو پہلے ہمیں حرف خمری کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اس میں سے جان سکیں کہ اس میں سے حرف خمری کون سا ہے۔ تو ہم حرف خمری اور حرف شمسی دیکھ لیں گے کسے کہتے ہیں۔ حرف خمری الف لام اگر حرف خمری کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو ملا کر پڑھیں گے۔ حرف خمری 14 ہیں۔ کیا ہے؟ الف لام اگر حرف خمری کے شروع میں ہو تو الف اور لام دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ تو حرف خمری کون سے ہمیں کیسے معلوم ہونا؟ تو یہ ہے حرف خمری: الف ب جیم ہے خ عین غین ف قاف کاف میم واو ہے یا، یہ کیا ہے؟ حرف خمری ہے۔ ان سے پہلے اگر الف لام آیا تو ان کو ملا کر پڑھیں گے، یہ 14 ہے۔ تو اس میں کہاں ہیں؟ پھر حرف شمسی کیا ہے؟ الف لام اگر حرف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ حرف شمسی بھی 14 ہیں۔ تو حرف شمسی کون سے ہیں؟ تے سے دال زال رے زے سین شین صاد ضاد طوے زوئے لام نون، یہ کیا ہے؟ حرف شمسی ہے۔ ان سے پہلے اگر الف لام آیا تو ان دونوں کو نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں نا حرف خمری کون کون سے ہے؟ الف ب جیم ہے خ عین غین ف قاف کاف میم واو ہے یہ۔ تو یہاں پہ کہاں ہیں حرف خمری؟ میم لام کاف واو، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ سب مل کے آ گیا، یہ حرف شمسی اور حرف خمری مل کے ہے، اس لیے تو یہ تو نہیں ہو سکتے۔ عین غین ف قاف، عین غین ف قاف کیا ہے حرف خمری میں، تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے یہ آپشن۔ آگے دیکھیں گے ہم لفظ ذا کی قیمت علم العدد میں۔ لفظ زے کی قیمت کیا ہے وہ دیکھیں گے ہم۔ زے اور زے سیم ہی ہے، زے کے بارے میں نہیں تھے علم عدد میں، زے ہی دیکھیں گے ہم زے کے بارے میں۔ یہاں پہ ہے الف کی 1، بے کی 2، جیم کی 3، دال کی 4، ہے کی 5، واو کی 6 اور زے کی 7 قیمت ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ زے کی پوچھ رہا نا، تو کیا قیمت ہے؟ 7 قیمت صحیح ہے۔ وہ فعل جس میں موجودہ زمانے کے ساتھ ساتھ مستقبل بھی بیان کیا جائے کہلاتا ہے۔ وہ فعل جس میں جو موجودہ زمانہ ہے یعنی جو حال چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آنے والا مستقبل کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو ہمیں وہ آنسر دینے کے لیے پہلے کیا ہے؟ ان چاروں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، ان کی نالج ہونی چاہیے تاکہ ہم صحیح جواب جو ہے اس کا منتخب کر سکیں۔
تو ہم پہلے کیا کریں گے، ان چاروں آپشن کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے کون سے کیا ہے۔ تو فعل حال مضارع کسے کہتے ہیں، فعل حال ناتمام کسے کہتے ہیں، فعل حال احتمالی کسے کہتے ہیں، فعل حال مطلق کسے کہتے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے۔ پہلے دیکھیں گے فعل حال مضارع۔ فعل حال مضارع یعنی وہ فعل جس میں موجودہ زمانے کے ساتھ ساتھ مستقبل کو بھی بیان کیا جائے، کیا کہلاتا ہے، فعل حال مضارع کہتے ہیں۔ جو کیا ہے، مستقبل میں جو کام چل رہا ہے اور جو حال کے ساتھ ساتھ مستقبل میں بھی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جیسے مثال کیا ہے، محنت کرو کامیابی ملے گی۔ محنت کیا ہے، اب اس وقت ہو رہی ہے، اور کامیابی کیا ہے، مستقبل میں ملے گی۔ تو یہ کیا ہے، فعل حال مضارع ہے۔ اس جملے میں محنت حال کیا ہے، محنت کرنا ہے، اور کامیابی کب ملے گی، مستقبل میں۔ یہ کس کی مثال ہے، یہ فعل حال مضارع کی مثال ہے۔ کام کرتے رہو تنخواہ ملے گی، کام کیا ہے، اب اس وقت کرنا ہے، اور تنخواہ کب ملے گی، مستقبل میں۔ کھانا کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے یا بھر جائے گا۔ کھانا اس وقت کھا رہے اور پیٹ کیا ہے، بھرنا ابھی باقی ہے نا، مستقبل میں۔ تو یہ کیا ہے، فعل حال مضارع کی مثال ہے۔ آگے دیکھیں گے ہم فعل حال ناتمام یا استمراری بھی کہتے ہیں اسے۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا ابھی مکمل نہیں ہوا بلکہ فعل جاری ہے، وہ کام جو ابھی مکمل نہیں ہوا، جس کا کام ابھی چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا کام، تو وہ کیا کہلاتا ہے، فعل حال ناتمام یا استمراری کہلاتا ہے۔ اس کی پہچان رہا ہے پر جملہ ختم ہوتا، کوئی بھی جملہ کیا ہے، رہا ہے پہ ختم ہو رہا ہے تو فعل حال ناتمام ہے۔ اس کی مثال ہے، شان جمع کر رہا ہے، آدمی آ رہا ہے، ندیم لکھ رہا ہے، بچہ سو رہا ہے۔ یہ کیا ہے، فعل حال ناتمام، جو کہ کام ابھی چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا ہے، اسے فعل حال ناتمام یا استمراری کہتے ہیں۔ آگے ہے فعل حال احتمالی یا شکیہ، اسے شکیہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، وہ فعل جس میں کام کے موجودہ زمانے میں کرنے یا ہونے میں شک ہو، فعل حال احتمالی کہلاتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو فعل ہے کیا ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا لیکن شک ہے کہ ہوا ہے یا نہیں۔ تو اس کی پہچان کس طرح ہے، شاید سے شروع ہوتی ہے، شاید سے شروع ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، شاید۔ وہ آ رہا ہوگا، بادل گرج رہے ہوں گے، سورج چمک رہا ہوگا۔ یہ کیا ہے، فعل حال احتمالی یا شکیہ کی مثالیں ہیں۔ اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، وہ فعل جس میں کام کے کرنے کا موجودہ زمانے میں کرنے یا ہونے میں شک ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کام ہوا ہے یا نہیں، یا پھر چل رہا ہے، یہ فعل حال احتمالی ہے۔ پھر آگے ہے فعل حال مطلق، وہ فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے، فعل حال مطلق کہلاتا ہے۔ وہ فعل جس کا کام جو ہے موجودہ زمانے میں مکمل ہو گیا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جملہ تا ہے پر ختم ہوتا ہے۔ تا ہے پر اگر جملہ ختم ہو رہا تو وہ کیا ہے، فعل حال مطلق ہے۔ حامد جاتا ہے، نور کھاتا ہے، حامد خط لکھتا ہے۔ یہ تا ہے پر ختم ہو رہا ہے نا، تو یہ کیا ہے، فعل حال مطلق ہے۔ تو یہاں پہ کیا پوچھ رہا تھا کوشچن میں، وہ فعل جس سے موجودہ زمانے کے ساتھ ساتھ مستقبل کو بھی بیان کیا جائے کہلاتا ہے۔ مستقبل میں کیا بیان کر رہا تھا، یہ دیکھ لینا ہم، فعل حال مضارع، فعل حال ناتمام، فعل حال مضارع اس کا صحیح آپشن ہے۔ وہ فعل جس میں موجودہ زمانے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں بھی بیان کیا جاتا ہے، مستقبل بھی، جیسے کہ کام کرو تنخواہ ملے گی، محنت کرو کامیابی ملے گی۔ تو یہ کیا ہے، جو فعل حال میں بھی ہو رہا اور اس کا اجر جو ہے وہ آگے مستقبل میں ملے گا، اس طرح کا بیان اس میں دیا جاتا ہے۔ یہ تو فعل حال ناتمام احتمالی یعنی شکیہ، یہ متعلق جو ہو چکا ہے کام، اسے کہتے ہیں۔ یہ تین بھی نہیں ہوتے، یہ فرسٹ جو ہے صحیح آپشن ہے۔ نیکسٹ دیکھیں گے ہم، شریر لڑکا مثال ہے، کس کی مثال ہے شریر لڑکا، مرکب توصیفی یا مرکب اضافی، مرکب غیر اضافی، علامت اضافی۔ ان چاروں کے بارے میں جب ہم معلومات کر لیں گے تبھی ہم ایک صحیح آنسر پر پہنچ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، دیکھیں گے ہم مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں، جو مرکب صفت اور موصوف سے مل کر
بنے اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. کیا ہے مرکب؟ صفت اور موصوف سے مل کر بنے. جیسے کہ شریف انسان، نیک آدمی، شریر لڑکا، کالے کپڑے وغیرہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی کی مثال ہے. اس میں شریف انسان، شریف کیا ہے؟ صفت ہے اور یہ موصوف ہے. یہ شریف، نیک آدمی کیا ہے؟ نیک کیا ہے؟ صفت ہے، یہ موصوف ہے. اس طرح مل کے بننے والے جملے کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی کہتے ہیں. اب مرکب اضافی دیکھیں گے. ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم یا صفت یا فعل سے جڑے مرکب اضافی کہلاتا ہے. ایک اسم کا تعلق، ایک اسم ہے، اس کا تعلق اگر صفت فعل یا فعل سے جڑے تو صفت یا فعل سے جڑے اسم کا تعلق تو کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی کہتے ہیں. اس میں مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہوتا ہے. مضاف کسے کہتے ہیں؟ جس کا تعلق جوڑا جائے اسے مضاف کہتے ہیں. اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا جائے مضاف الیہ کہلاتا ہے. اس میں مثال دیکھیں گے ہم مرکب اضافی کی. دل کا دیا، عادل کی عدالت، منظر کی کدورت، دھرتی کے پیاس، یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی کی مثالیں ہیں. تو اس میں مضاف کون سا ہے اور مضاف الیہ کون سا ہے؟ مضاف جس کا تعلق جوڑا جائے. کس کا تعلق جوڑا جا رہا؟ مضاف الیہ جس کے ساتھ تعلق جوڑا جائے. یہاں پہ کیا ہے؟ دل کا دیا، عادل، دل، منظر، دھرتی مضاف الیہ ہے. یہ عادل، دل، منظر یہ سب کیا ہے؟ مضاف الیہ. ان سے دل، عادل کا عدالت سے، دل کا دیا سے، منظر کا کدورت سے، دھرتی کا پیاس سے کیا ہے؟ ان کو جوڑا جا رہا ہے. عادل کو کیا ہے؟ عدالت سے جوڑا جا رہا ہے. دل کو منظر سے، دل کو کیا ہے؟ دیے سے جوڑا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ اور مضاف. دیا کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. عادل کیا ہے؟ مضاف ہے. اور منظر کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اور کدورت کیا ہے؟ مضاف ہے. تو یہ مرکب اضافی کی مثالیں ہیں. مرکب اضافی میں دو ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ. دل کا دیا اس کی مثال ہے. دل کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے اور دیا کیا ہے؟ مضاف ہے. یہ اتنا یاد رکھیے بس. مرکب غیر اضافی، دو یا دو سے زائد الفاظ کو ایک ہی معنی و مفہوم کے لیے جوڑنا مرکب اضافی کہلاتا ہے. اب یہاں پہ کیا تھا؟ یہ دو الگ الگ تھے نا. دل کا دیا یہ الگ الگ ہے. دل کا دیا سے جوڑے تو ایک سمجھ میں آیا، ایک جملہ سمجھ میں آیا. ابھی ہم مرکب غیر اضافی میں کیا ہے؟ دو یا دو سے زائد الفاظ کو ایک ہی معنی مفہوم کے لیے جوڑنا مرکب غیر اضافی کہلاتا ہے. ان کا دونوں کا بھی ایک ہی معنی یا مفہوم ہوتے ہیں. جیسے جد و جہد. جد و جہد کیا ہے؟ یہ مرکب غیر اضافی ہے. یہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. خام پرست یہ بھی کیا ہے؟ مرکب غیر اضافی کی مثال ہے. یہ دونوں کو جوڑا گیا، دو جملوں کو ملا کر بنے، لیکن دونوں کو ملانے سے ایک جملہ بنا. یہ ترقی پسند، انسانیت دوست، یہ سب کیا ہے؟ مرکب غیر اضافی کی مثال ہے. اس میں دو یا دو سے زائد الفاظ جوڑے جاتے ہیں. دو یا دو سے زائد الفاظ جوڑنے پر ایک معنی اور مفہوم بنتے ہیں. کس کی مثال ہے؟ مرکب غیر اضافی کی. علامت اضافت. علامت اضافت کسے کہتے ہیں؟ علامت اضافت یعنی زیر کو کہتے ہیں. زیر کو علامت کسرہ بھی کہتے ہیں. زیر جس طرح جب آتا ہے نا یہاں پر زیر، تو اس کو علامت اضافت کہتے ہیں اور اسے علامت کسرہ بھی کہتے ہیں. اس کی مثال یوم آزادی، فن تعمیر، قابل ذکر، دعائے مغفرت. اس کی مثالیں ہیں، علامت اضافت کی مثالیں ہیں. آگے دیکھیں گے ہم کویشچن. موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ مذکورہ شعر میں اس صنعت کا استعمال ہوا ہے. اس میں کون سے صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تو ہم یہ ان چاروں کے بارے میں جانیں گے تبھی ہم کہہ سکیں گے نا کسی ایک نتیجے پر پہنچ سکیں گے ہم. کیا یہ مجاز مرسل ہے یا حسن تعلیل ہے یا صنعت تضاد ہے یا تجاہل عارفانہ ہے؟ یہاں پر پہلے سے ٹھیک ہے تجاہل عارفانہ، لیکن پھر بھی ہم یہ چاروں کے بارے میں معلوم کریں گے، پھر جا کے ٹک کریں گے آنسر کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں. سب سے پہلے مجاز مرسل. مجاز مرسل یعنی کہ جب کسی لفظ کا حقیقی معنی کو ترک کر کے صرف مجازی معنی میں استعمال کیا جائے تو مجازی مرسل کہلاتا ہے. حقیقی معنی ترک کر دیتے جس میں، جیسے کہ جب ہاتھ اس کی نبض پر رکھا طیب نے محسوس یہ کیا کہ بدن میں لگی ہے آگ.
تو شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے اس میں؟ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت والی آگ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بدن کی حرارت ہے۔ اس شعر میں آگ سے مراد بدن کی حرارت ہے، نہ کہ حقیقی آگ ہے۔ یہاں پہ صرف مجازی معنی لیے گئے ہیں آگ کے۔ جسم کی حرارت جو ہوتی ہے وہ آگ کی طرح محسوس ہو رہی ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے شاعر۔ اور اس میں کیا ہے؟ حقیقی معنی مراد لیے بھی نہیں جا سکتے یہاں پہ، یہ صرف مرادی معنی لیے گئے ہیں کہ جسم کی حرارت جو ہے وہ آگ کی مانند لگ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ مجاز مرسل۔ حسن تعلیل، شعر میں کسی ایسی بات کو وجہ قرار دینا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو، حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ شعر میں کیا ہے؟ ایسی وجہ کو قرار دینا جس کا حقیقت میں کوئی سے لینا دینا نہیں ہے۔ پیاسی تھی، پیاسی جو تھی سپہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ تو اس میں شاعر کیا ہے؟ فرات کی موجوں کا ساحل سے ٹکرانے کی وجہ کیا بتا رہا؟ سپہ خدا کی پیاسی بتا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ صنعت تضاد، کلام میں دو ایسے الفاظ کا استعمال جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہو، صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ کلام میں کیا ہے؟ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو ایک دوسرے کی ضد ہو، جس طرح دیکھیں گے ہم، انجام ہے اس خرام کا حسین، آغاز ہے عشق، انتہا ہے حسین۔ تو آغاز اور انتہا کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ضد ہے نا، آغاز اور انتہا۔ تو یہ کیا ہے؟ کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ شعر میں دو الفاظ آغاز اور انتہا آئے ہیں جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس لیے یہ تضاد کہتے ہیں، اس لیے اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ تجاہل عارفانہ، کسی بات کو جانتے ہوئے بھی انجان بنے رہنا تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے۔ کمر خمیدہ نہیں ہے سبب ضعیفی میں، زمین ڈھونڈ رہا ہوں مزار کے قابل۔ تو اس شعر میں کیا ہے؟ شاعر کی کمر خمیدہ ہونے کی وجہ ضعیفی ہے، مگر شاعر کیا ہے؟ اس سے انجان ہو رہا ہے۔ شاعر کیا ہے؟ اپنی ضعیفی سے انجان ہو کر یہ الفاظ کہہ رہا ہے، جانتے ہوئے بھی اس کا سبب دوسرا بتانا کیا ہے؟ تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا پوچھا گیا تھا شعر میں؟ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ تو یہاں پہ کیا ہے؟ موت کا ایک دن تو معین ہے، یہ پتہ ہے، لیکن نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ یہ جانتے ہوئے بھی شاعر کیا کر رہا ہے؟ انجان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ کیا کون سا کس میں آتا ہے؟ یہ تجاہل عارفانہ کیا ہے؟ اس کا صحیح آنسر ہے۔ وہ علامت جو طویل اقتباس یا فہرست پیش تر گوئی ہو، کیا کہلاتی ہے؟ تو یہ ان چاروں کے بارے میں دیکھیں ہم، واوین کب لکھا جاتا ہے؟ سوالیہ، تفصیلیہ، سکتہ، اور طویل اقتباس کے لیے کیا لکھا جاتا ہے یہ دیکھیں گے ہم۔ واوین کیا ہے؟ یہ علامت کسی تحریر کا اقتباس یا ٹکڑا پیش کرتے وقت یا کسی کا قول پیش کرتے وقت اس قول کو یا اقتباس کو شروع اور آخر میں لگایا جاتا ہے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہاں پر شروع ہو رہا ہے واوین، تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے، یہاں پر ختم ہو رہا، تو یہ واوین کہلاتا۔ اور سوالیہ کسے کہتے ہیں ہم؟ کسی جملے میں اگر کوئی سوال کیا گیا ہو تو اسے جملے کے آخر میں یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ یہ تو معلوم ہے نا، وہ کون تھا، یہ ایک سوالیہ ہے، یہ کیا ہے، اس میں کیا کیا، کون، کیا، کس، کہاں، کیسے، کب، کیوں، یہ سب کیا ہے؟ ایک سوالیہ ہے۔ تفصیلیہ، یہ علامت کسی چیز یا وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کسی علامت وضاحت کے لیے کسی کوئی چیز کی وضاحت کرنا ہے، تفصیل بیان کرنا ہے تو تفصیلیہ لگایا جاتا ہے۔ ورزش کے درج ذیل فائدے ہیں، اس کے فائدے بیان کرنا ہے نا، تو اس کو تفصیل سے بیان کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر لگائی جاتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یہاں پر لگایا جاتا ہے، وہ جو فرماتے ہیں نیچے لکھا جاتا ہے۔ ایک عمدہ غزل میں حسب ذیل خوبیاں ہونی چاہیے، پھر یہاں پر لگایا گیا ہے ان کی خوبیاں، یا پھر جو بھی تفصیل یا بیان لکھا جاتا ہے، اس کے بعد یہ تفصیل یا نشان لگا کر اس کے بعد ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے علم کے بے شمار فائدے ہیں، مثلاً یہاں پر لگایا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ تفصیلیہ کا نشان ہے، یہ اس طرح لگایا جاتا ہے۔ سکتہ، یہ سب سے چھوٹا وقفہ ہے، جیسے انگریزی میں کاما کہتے ہیں، کاما، اردو میں زیادہ تر سکتے کے لیے کاما استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے مثلاً کہاں پر استعمال ہوتا ہے کاما؟ ایک چھوٹا سا وقفہ لیا جاتا ہے کاما لگا کر، اگر 3 الفاظ ایک ہی قسم کے ہوں تو پہلے دونوں الفاظ کے درمیان سکتہ ہو، چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے۔ مثال کیا ہے اس کی؟ اگر 3 الفاظ ایک ہی قسم کے ہو تو پہلے دونوں الفاظ کے درمیان
سکتا ہوتا ہے اور آخری لفظ سے پہلے واو یا اور کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہ کتاب مفید کاما دلچسپ اور آسان ہے، یہ سکتا ہے، یہ چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے۔ پھر کسی نام کسی کی تعریف بھی بیان کرنی ہے تب بھی حامد نیک کاما خوبصورت اور چالاک لڑکا ہے، اس طرح بھی کاما کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اسم کا استعمال کرتے وقت بھی بھائیوں بہنوں اور عزیز دوستوں، اس طرح بھی سکتے کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں سوال میں کیا پوچھا گیا تھا، وہ علامت جو طویل اقتباس یا فہرست سے پیشتر لگائی جاتی ہو، کیا لکھ رہے تھے ہم؟ تفصیلیہ۔ اس کا صحیح آنسر کیا ہے؟ تفصیلیہ۔ واوین تو کسی کا قول یا اقتباس لکھنا ہو تو واوین یا انورٹڈ کاما لگایا جاتا ہے، سوال پوچھتے وقت سوال یا نشان لگایا جاتا ہے۔ سکتا تو چھوٹا سا مختصر وقفہ ہے، لیکن طویل اقتباس یا پھر یا فہرست سے پیشتر لگائی جانا ہے تو تب تفصیلیہ کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ صحیح آنسر، صحیح آپشن ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات کا کیا مطلب ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، حیثیت سے زیادہ بولنا اس کا صحیح آنسر ہے۔ نیکسٹ دیکھیں گے ہم، مشببہ کسے کہتے ہیں؟ مشببہ کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں مشببہ؟